اور استحکام اس خون سے ہوتی ہے جو خون شہداء دیتے ہیں اور ملک اور قوم کی آبیاری کرتے ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی اللہ کے نام پر خون بہا اور پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف سازشیں آج شروع نہیں ہوئی، 70 کی دہائی میں شروع نہیں ہوئی، یہ 1947 سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ دنیا پر قائم اس نظریاتی ریاست کو جو مدینہ طیبہ کے بعد دوسری ریاست ہے، اس کو کیسے کمزور کرنا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمارا دشمن ہمارے جسم پہ کٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے شہداء اپنا خون دے کر وہ جو زخم لگاتا ہے اس پہ مرہم رکھتے ہیں۔ یہاں جو لوگ بچے، بوڑھے، جوان، یہ تو ایک بہت تھوڑی تعداد ہے۔ میرے ملک کے لوگوں نے تو، میرے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، میرے ملک کی فوج نے، میرے ملک کے علماء نے، صحافیوں نے اس وطن کے لیے صرف پچھلی دہائی کے اندر 80,000 سے زیادہ جانیں قربان کی ہے۔ میرا بلوچستان میرا سر ہے، پاکستان کا سر بلوچستان ہے، اور سر کے بغیر دھڑ نہیں ہوتا، سر کے بغیر جسم نہیں ہوتا۔ میرا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کرنے والوں کو اگر میں نے محب وطن قرار دینا ہے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے۔ میرے لیے کوئی ایک بھی انسان اگر وہ غیر قانونی طریقے سے غائب ہو جائے سوالیہ نشان ہے، لیکن میرے لیے یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو مسنگ پرسن قرار دینا، یہ کون سی بہادری ہے؟ ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی دشمن کی عورت بھی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم اس کے سر پر چادر دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ اگر بات مسنگ پرسن کی ہے تو اس میں کشمیر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ اگر بات مسنگ پرسن کی ہے، بات بلوچستان کی ہے، تو اس میں کشمیر کہاں سے لے آئے ہو؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پاکستان سے دور ہو جاؤ، تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق نہ ہو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہ ملے؟ میں نے تو ایک بار نہیں سنا کہ کہا گیا ہو کہ کشمیریوں کو بھی ان کا حق دے دیا جائے۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ہر ایک پاکستانی کی محافظ ہے۔ میرا فوج کا جوان ہو، سلامتی کے اداروں کے جوان ہوں، میری قوم کے لوگ ہوں، یہ اپنا خون دے کے اس وطن کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے وطن پر۔ ہاں، یہ شہداء کے لواحقین جو ہیں، ہم پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے، ہم سارے ان کے مقروض ہیں، جنہوں نے اپنے بچے نہیں دیکھے، جنہوں نے اپنی بہنیں، بیٹیاں، اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے وطن کے لیے جان دے دی۔ لیکن میں ان ماؤں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹیوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے
लाशें उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान को हक मिलना चाहिए, तो वो लोग जो आज इस धरने के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो तो उनमें से तो बहुत सारे अभी पिछली हुकूमत में भी थे, उन्होंने क्यों बलूचिस्तान को हक नहीं दिलवाया? मेरी सियासी लड़ाई अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन मेरा मुल्क, मेरी कौम, उसकी असास, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की है और उनकी हिदायत और उनके साथ बातचीत के बाद मैं यहाँ आया हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपकी मकरूज है, अपने शुहदा की मकरूज है, अपने गाजियों की मकरूज है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके शाना बशाना हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, मैं समझता हूँ ये मेरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से राय है कि इन शुहदा के लवाहकीन के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि शुहदा के कातिलों को, अगर आप जो आपके वतन पे कुर्बान हुए, उन कातिलों को हीरो बनाने वालों को भी, कुछ लोग ये भी हैं, जब लाल मस्जिद नहीं हुई थी तो उनका मुतालबा होता था कि जल्दी करो, पाकिस्तान खतरे में आ गया, और जब लाल मस्जिद हो गई तो फिर वो मातम करना शुरू हो गए। मैं ये जो मिसिंग पर्सन के नाम पर यहाँ धरना है, उनके ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। आपके जायज़ मसाइल हुकूमत हल करना चाहती है, इसीलिए हुकूमत की एक मौजूदा निगरान हुकूमत की जो ताकतवर तरीन टीम थी, फवाद साहब की क़यादत में, वो आपके पास आई है, आपसे बातचीत की है। लेकिन उन लोगों से भी होशियार रहें जो एक तरफ कहते हैं कि आपके साथ हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको उठाते क्यों नहीं हो। ऐसे लोगों से भी होशियार आपको रहना चाहिए, अपने और बेगाने में पहचान करनी चाहिए। और आखिरी बात, ना हम पाकिस्तान में किसी को ये हक देंगे कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे या कश्मीर की जद्दोजहद के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे। आप पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान, मुझे बताइए, जो बात नरेंद्र मोदी कहे, जो बात आरएसएस के दहशतगर्द कहे, अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के वही बात करेंगे तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डांडे कहाँ से हिल रहे हैं। तो अगर वो 70-75 सालों में कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके, तो आपके भी इन पैगामात से वो जद्दोजहद आज़ादी कमज़ोर नहीं होगी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हम शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं। रोज़ाना रात भी हमारी फ़ौज की शहादतें हुई हैं। जब हम सोते हैं वो जागते हैं। तनकीद बड़ी आसान होती है, यहाँ खड़ा मैं जो मर्जी कह दूँ, लेकिन अपनी जान को कुर्बान करना। यहाँ एक गाजी का ऐसा वालिद खड़ा है कि जब उसको मक्का मुकरमा में खबर मिली कि आपका बेटा वजीरिस्तान में जख्मी हुआ है, तो साथी उसके इर्द गिर्द अफसोस के लिए जमा हो रहे थे। उसने कहा दुख की बात नहीं, अपने बेटे को मुखातिब करके कहा कि अगर आप शहीद होते तब भी मेरे लिए फख्र था, अल्लाह ने आपको गाजी बनाया तब भी मेरे लिए फख्र है, इस मिट्टी पे कुर्बान होना हमारे लिए फख्र है। ये शहीद का बेटा खड़ा है। इसके बाप का जुर्म क्या था? इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान जिंदाबाद कहना था। इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान का परचम लहराना था, और कोई जुर्म नहीं था उसका।
اور اگر آپ اس بنیاد پر دشمنی اور دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام اپنے سینے اپنے وطن کے لیے حاضر لے کے پھر رہے ہیں. ہماری فوج، ہماری قوم یہ ایک ہے اور آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. چاہے یہ دھرنے 200 سال جاری رہیں یا 200 ماہ جاری رہیں، یہ جو پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کشمیر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا لے کر آئے گا، وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوگا. ہاں، جائز بات سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، اور یہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے. اگر صرف اسلام آباد سے شہداء کے براسا نکل آئیں تو میرا خیال ہے کہ یہ گراؤنڈ اور یہ سڑکیں بھر جائیں گی. 87,000 شہداء تو ہمارے صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہیں. کل رات ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. تو اگر ایک ایک ان کا وارث یہاں جمع کریں تو ذرا سوچ لیجئے کہ اس کی تعداد کیا ہو جائے گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ شہداء کے ورثاء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قوم مقروض ہے. ہم آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وطن کو کمزور کر لیں گے، کہ جب تک شہداء کے ورثاء اور پاکستانی قوم اپنے وطن پہ قربان ہونے کے لیے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھر رہی ہے، آپ کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور غازیوں کو اور ان کے خاندانوں کو اور شہداء کے خاندانوں کو اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا، پاکستان علماء کونسل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ اہم سمجھا کہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھائیں. اسی کے ساتھ ایک بات جو ہم جتنے بھی شہداء کے لواحقین یہاں موجود ہیں یا پورے پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، ہم ایک بات آج آپ صاحب کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی سیاسی مفاد کے لیے قربانی نہیں دی، ہم نے کسی ذاتی مفاد کے لیے قربانی نہیں دی، لیکن اگر ہم نے قربانی دی ہے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی ہے. دشمن جو چاہے کر لے، دشمن جو چاہے کر لے، جس سازش کے تحت وہ بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، جس سازش کے تحت وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، بلوچ کو بلوچ کے خلاف لڑانا چاہتا ہے، پنجابی کو بلوچ کے خلاف لڑانا چاہتا ہے، پشتون کو بلوچ کے خلاف لڑانا چاہتا ہے، ہم اس سازش کے خلاف کھڑے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جو ملک دشمن عناصر کی یہ جو چال ہے پورے پاکستان کی عوام جان چکی ہے، اور اسی مشن میں اگر ہمیں کسی بھی قربانی کی ملک کو ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ تعالی کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سائل اور وسائل کے ٹھیکیداروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسنگ پرسنز کے اوپر سیاست کرنے والے سیاستدانوں سے کہ اگر آپ ان لوگوں کے لیے، اگر اصل میں ان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے تو آپ ان کے اوپر آج سیاست نہیں، آپ اپنا الیکشن کیمپین چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. جب ہم یہاں آئے ہیں اپنی جمہوری حق کے تحت کہ اپنے شہداء کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، آپ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی جمہوری حق ہے؟ یہ کس قسم کا سیاست نفرت کا آپ کر رہے ہیں؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں ان رسم و رواج کے جو کہ اپنے آپ کو بلوچی رسم و رواج کے ٹھیکیدار کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کس بلوچی رسم و رواج کے تحت آپ اپنے بچوں اور خواتین کو آگے کر کر ان کے اوپر سیاست کر رہے ہیں؟ یہ کون سا بلوچی رسم و رواج ہے کہ ہم اپنے مائیں اور بہنوں کو سڑک پر ان کے اوپر سیاست کریں؟ یا تو آپ بلوچ نہیں ہو یا تو آپ بلوچی رسم و رواج سے واقف نہیں ہو. تو خدا را قوم سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ دشمن کو جانیں، دشمن کو کے چال کو پہچانیں، کیونکہ دشمن اپنی پوری زور لگا رہا ہے کہ باہر بارڈروں پہ ہمیں نقصان پہنچائے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاک فوج نے، ہمارے اداروں نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں. تو اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ باہر سے وہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتے، تو وہ اندرونی سازش میں لگے ہوئے ہیں. تو ملک کو، عوام کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ کس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، شہدائے بلوچستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے. ابھی جو میرے بھائی نے بات کی کہ آپ تو مسنگ پرسن کی تلاش میں ہیں، یہ تو اپنے پیارے گنوا بیٹھے ہیں. جو میرا مزدور پنجاب سے جاتا ہے، ہزارہ سے جاتا ہے، باقی جگہوں سے جاتا ہے، جب اس کی لاش آتی ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے خلاف ایکشن لو، کبھی کسی نے آپ کو گالی دی ہے، کبھی کسی نے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں رہنے والے کسی بلوچی کو پتھر مارا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ برات کریں ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ قتل و قتال کیا، ان کی مذمت کریں. آپ کہتے ہیں مذمت کروانا، ہم مذمت نہیں کروانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں ان قاتلوں کے خلاف. اگر آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا جو آدمی پہاڑوں پہ موجود ہے آپ اسے مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں، تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ جو میرا شہید آیا ہے میں اس کے قاتل کے لیے آپ کی زبان سے کوئی جملہ سنوں. میں سنوں کہ آپ اس کو مرد آباد کہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہوا. ہم بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بن کر رہیں. اور یہ جو زبان آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں. یہ کل آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو؟ مین اسٹریم میڈیا سے آپ کا تعلق؟ اچھا جی جی بتائیے بتائیے. جو لوگ ریاستی اداروں کے اندر انسانی حقوق کے وائلیشن میں ملوث تھے کیا ان کے خلاف کارروائی کی ہوئی؟ ایک جماعت اسلامی آپ کی اسکول اور کالج جانے کے اوپر ہے، تو آپ کو منسٹر آپ کے کیا کریڈینشیل ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے، آپ کے پاس بی ایس سی ڈگری ہے، کیا آپ نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا کہ آپ کو اس عمر میں جب بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں آپ کو؟ ان دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا. نہیں، دونوں کا جواب دوں گا. اب آپ سنیے. اس نے اپنا باپ کھویا ہے، میرا بس چلے تو میں اسے اپنے سر کے اوپر بٹھا کے اپنے سر کا تاج بنا کے لے کے چلوں. اس کا باپ کسی ذاتی دشمنی میں شہید نہیں ہوا، اس کا باپ پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے شہید ہوا ہے. اور یہ وزارتیں کیا چیز ہیں، یہ مشاورتیں کیا چیز ہیں، یہ منصب کیا چیز ہیں. باپ کا پیار آپ کا بھی والد ہوگا، آپ بھی کسی بچے کے والد ہوں گے، وہ ان سے بہت اوپر کی چیز ہے. اگر ریاست نے ان کو کوئی منصب دیا یا حکومت نے تو وہ اس قربانی کے سامنے تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی غیر قانونی کام کیا، لیکن آپ ایک بات کیوں کرتے ہیں، آپ دوسری بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس نے لاہور سے گئے ہوئے، جس نے ڈیرہ غازی خان سے گئے ہوئے، جس نے فیصل آباد سے گئے ہوئے، جس نے کراچی سے گئے ہوئے، جس نے حیدرآباد سے گئے ہوئے، جس نے مردان سے گئے ہوئے مزدور کو ذبح کیا ہے، اس کو بھی سزا دینی چاہیے. اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہاں کیوں یک طرفہ آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے؟
गैर कानूनी अमल कोई भी करे, कोई उसका हामी नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के बच्चों को कत्ल करें और फिर कहें ये जनाब बड़े बेगुनाह हैं, तो मैं कातिलों को बेगुनाह नहीं कह सकता हूं। आप एक एक करके बोल लें, आप आपस में इत्तेफाक कर लें, फिर हम तो हाजिर हैं। बुनियादी मुतालबात हैं क्या, और आप बता दें कि आप हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, क्या दुश्वारी है मुतालबात को मानने के हवाले से, खुसूसन जो ये शोहदा के लवाहकीन की कोटे की बात करते हैं, उसमें क्या दुश्वारी? इंशाअल्लाह उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और जुम्मेदार लेवल के ऊपर वज़ीर आज़म साहब खुद इसको देख रहे हैं। शुहदा, मैंने कहा ये तो हम इंसाफ, पूरी कौम मकरूज़ है, हुकूमत क्या चीज़ है, पूरी कौम मकरूज़ है, और जो इनके मुतालबात हैं वो आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आए हैं, इन्होंने बताए हैं, तो अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो देखिए जी, हमारे 3 मुतालबा हैं, थोड़ा सा हमारे 3 मुतालबा हैं। सबसे पहले तो हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है ना जी। इंसाफ हमें जुडिशरी से चाहिए। जब मिसिंग पर्सनस के ऊपर एक कमीशन बनाया जाता है तो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बनाया जाता जो कि अपनी कुर्बानी, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। हमारे भी हक है इंसाफ मांगना। हम उन तंजीमों को, इन शनाख्तशुदा लोगों को कटहरे में खड़ा कर हमें इंसाफ दें। दूसरी बात, सिक्योरिटी। जब हम यहाँ खड़े हैं, मजम्मत कर रहे हैं शिद्दत पसंद अंसारों की, तो ये भी मेरे भाई एक जिगर मांगता है, ठीक है ना जी। इसके ऊपर भी हमें थ्रेट है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। हमें पता है आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल यहाँ ना हो, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं, हम ना किसी से डरेंगे ना ही झुकेंगे। सिर्फ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो ख़ानदान बलुचिस्तान में बैठे हैं, यहाँ तो कुछ, जैसे मौलाना साहब ने कहा, कुछ बैठे हैं, उनकी हिफाजत की जाए। दूसरी बात, तीसरी जो हमारे पॉइंट है, हम चाहते हैं कि फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स पे जो हमारे शोहदा के लवाहिकीन हैं, इनको सपोर्ट देनी चाहिए। ख्वाह वो निजी इदारे हों, ख्वाह वो हुकूमती सरकारी इदारे हों, उनमें शोहदा कोटा रखना चाहिए। और फिर हमारे जो लवाहिकीन हैं शोहदा के, हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो हमारे लिए एक मखसूस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोटा रखना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारे ये है कि जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको हुकूमत वक्त को चाहिए कि काउंटर करें। हमारे बलूचिस्तान का एक पहलू दिखाया जाता है, ये पहलू भी दिखाया जाए जो कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो अमन के लिए, खुशहाली के लिए शहीद हो रहे हैं। तो उनके फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ बात करना, उनके फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, ये मैं समझता हूँ खुली तजाद है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसे काउंटर करें। आप आपने बात की कि पंजाब से, सिंध से लोग बलूचिस्तान जाते हैं, वहाँ पर उनको ज़बह किया जाता है, तो क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सब हर पाकिस्तानी की हिफाजत करें? जमाल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग आए, जो मिसिंग पर्सन के लोग हैं, फैमिली से, ये जब आए, उसके बाद आपको ये फिक्र किसने दिया कि आप जाके वहाँ पर टेंट लगाएं? आप इससे पहले कहाँ पे थे? और आपने अमन की सबूताजी की बात की कि बलूचिस्तान के अमन को सबूताज कर रहे थे। अगर वहाँ पे अमन होता तो क्या आपके वालिद को शहीद किया जाता? अभी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी कलअदम तंजीम के मौलाना साहब शहीद हो गए। अगर रियासत बताना शुरू करे तो हमारे इदारे, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि 98% दहशतगर्दी पे काबू पाए हुए हैं। बीच में वाक़यात हो जाते हैं और ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हो जाता है, तो उन वाक़यात के मुजरिमीन पर जब एक्शन हो तो फिर आप कहते हैं जी मिसिंग पर्सन्स, इंसानी हकूक़, उस बच्चे का इंसानी हक आप नहीं मानते, उस मजदूर का इंसानी हक नहीं मानते, उस माँ का इंसानी हक नहीं मानते जिसको पहाड़ों से उतर कर नीचे शहीद कर दिया जाता है, उसका इंसानी हक आप मानते हैं जो आके उनको शहीद करता है। हम दोनों का कहते हैं कि कानून के मुताबिक उसको भी कटहरे में होना चाहिए
اور قانون کے مطابق اس کو بھی تحفظ ہونا چاہیے. ہم یک طرفہ بات نہیں کرتے. اگر انسانی حق جو ہے اس درندے کا ہے جو بے گناہ انسانیت کو قتل کرتا ہے, تو انسانی حق اس پاکستانی کا کیوں نہیں ہے جو شہید ہو رہا ہے؟ تو اس کو بھی مد نظر رکھیے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی قوم کو. جمال صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب ایک منٹ میرے سوال کی جمال صاحب جواب ایک منٹ وقت کم ہے, ان کا سوال لے لے, دے دیتے ہیں. بتا دیں کہ آپ نے مولانا صاحب ابھی مولانا صاحب ابھی آپ نے قوم کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ ملک میں 98% جو ہے سیکورٹی کے حالات اور معاملات ہمارے اداروں کے کنٹرول میں ہیں. تو کیا آپ ان سیاستدانوں کے بیانات کی تردید کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں دہشت گردی کا راج ہے اور یہ انتخابات نہیں ہو سکتے اور سیکورٹی کے بڑے حالات خراب ہیں؟ جب اس ملک میں دہشت گرد آئے تھے تو میں اور آپ اس طرح کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے. جب اس ملک میں دہشت گرد آئے تھے تو میری مسجدوں کے دروازوں پر پولیس کھڑی تھی, میرے اسکول کے دروازے بند تھے. ہم حالت جنگ میں ہیں 40 سال سے. ہمارا دشمن 76 سال سے ہمیں کمزور کرنے کے لیے لگا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ ماضی میں افغانستان کے اندر جو ہندوستان نے کیمپ کھولے, اربوں ڈالر لگائے, ہندوستانی قونصلیٹ کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ آج امن ہے تو ہم یہاں کھڑے ہیں. اگر امن نہ ہوتا تو میں اور آپ یہاں کھڑے ہوتے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم تو مسجدوں میں نماز جو تھی وہ بھی بندوق کے سائے میں پڑھ رہے تھے, اور آج الحمدللہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مسجدوں کے باہر جمعے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, اسکول کھلے ہیں, بازار چل رہے ہیں. تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کے سلامتی کے ادارے, میری فوج اور میرے جو پولیس ہے, یہ 98% دہشت گردی کی وارداتوں کو ناکام بناتے ہیں. 2% ہو بھی جاتے ہیں, وہ دنیا میں ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سوال کے جواب کے لیے, ہر سوال کا ہمارے پاس جواب ہے, لیکن انتظار کریں, وقت کم ہے. وقت کم. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے, ہمیں اچانک سے ہمارے اوپر وحی نازل ہوئی کہ آپ یہاں آئیں. تو میرے بھائی, ان کا بھی جمہوری حق ہے, ہمارا بھی جمہوری حق ہے. وہ مسنگ پرسنس کے تحت ایک غیر ملکی ایجنڈے کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے شہداء, ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم ادھر شہید کے لیے بیٹھیں. تو ہم بھی ان کے خلاف نہیں آئے. ہم جب یہاں آئے, ہمارے اوپر انہوں نے ٹارگیٹڈ پلانس شروع کیے, ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا شروع کیے. اور جہاں تک میرے والد کا سوال ہے اور اداروں کا سوال ہے, اگر امن قائم کرنا اتنا آسان ہوتا تو کئی سالوں پہلے ہم کرتے. اداروں کا کوشش ہے, سویلینز کا کوشش ہے, اور اسی کوشش میں جو کہ امن آئے, انہی کوشش میں انہوں نے قربانی دی ہے. تو ان کا تو ایک کوشش ہے. ہزاروں ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے, سویلین شہید ہوئے, تو ایک امن کے اوپر شہید ہوئے, کسی اپنے ذاتی دشمنداریوں میں شہید نہیں ہوئی. یہ آپ سے پہلے انہوں نے ہاتھ کیا ہوا ہے. اور آخری 3 سوال جی, پھر ہم یار وہ مین اسٹریم میڈیا سے کرائیں نا آپ. بلوچستان میں جو اکنامیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, جو گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے, اور آپ کیا یہ ساری بات میں کر چکا ہوں جی. مین ریسانی صاحب یہ بتائیے گا کہ نواب اسلم ریسانی نے ہزارہ ٹاؤن بلاسٹ کے بعد کہا تھا کہ ان کو ٹشو بھجوا دے, تو آج آپ کس حیثیت میں شہداء کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, نواب اسلم صاحب جو ہیں وہ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, لیکن آج اگر میں اس دھرنے میں شرکت کر رہا ہوں, میں اپنے والد شہید کے بیٹے کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہوں, نواب اسلم کے بھتیجے کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں. جزاک تھینک یو جی. علی شیر صاحب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں دہائی سے زیادہ جو ہے وہ ایک مسنگ پرسن کا کمیشن بنا رہا, جو اس کی کارکردگی سامنے آئی وہ سپریم کورٹ نے مہر لگا دی اگلے دنوں ساری جو رپورٹ آئی. تو پھر کس کمیشن سے یہ لوگ امید رکھتے ہیں یا وہ لوگ امید رکھتے ہیں, جب ریاست جو ہے وہ اس مسئلے کو نہ اس کو حل کرنا چاہتی ہے نہ اس کو حل کرنا؟ ریاست تو سارے مسئلے حل کرنا چاہتی ہے, ریاست نے ہی کمیشن بنایا. اب اگر وہ کمیشن بنانے والے کمزور ہیں یا ان کی کارکردگی جو ہے, تو اس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ جو ہدایات دے گی انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.